I'm sure آپ بھی وہاں ہوئیں گے, آپ کو بھی پتا ہے وہ کتنا کامیاب جلسہ تھا نہیں تھا. دیکھیں کامیاب یا ناکامی کے اوپر تو میں ورڈکٹ نہیں دوں گا, that's not my job. جتنے بھی میں نے انٹرنیشنل خود سب کچھ دیکھا تھا. انڈیپینڈنٹ اگر آپ دیکھ لیں میڈیا چینلز, اگر آپ BBC اردو کو دیکھ لیں, آپ الجزیرہ کو دیکھ لیں, آپ بہت سے ایسے کہ ہمارے چینلز جو انہوں نے بہت اچھی رپورٹنگ کی ہے, آپ کالمز دیکھ لیں. نصرت جاوید صاحب تو کریڈیبل جرنلسٹ ہے نا, ان کے کالم کے اندر جنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئی کاؤنٹ اگر میں کرتا تو 2011 کا عمران خان کا جو جلسہ تھا نا, اس سے زیادہ لوگ ادھر جلسے پہ تھے. دو چیزیں, نصرت جاوید صاحب جنگ میں نہیں لکھتے, ایک پوائنٹ, اور دوسرا پوائنٹ یہ, اگر آپ BBC کو واقعی اتنا کریڈیبل ایک ادارہ سمجھتی ہیں تو پھر BBC کا جو پروگرام ہارٹ ٹاک اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ تھا, BBC اردو, 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 BBC اردو. جی میں یہ پہلی بات ہے, میں نے BBC انگلش کا کوئی چینل کو کریڈیبل یا نان کریڈیبل کہا بھی نہیں. Kamal, we've been watching these protests grow, right? Well, that's one way of looking at it, although you must not forget that this is an alliance of 11 parties, and although they will be claiming that there are hundreds of thousands of people at today's rally, which they say is a referendum, we have not seen more crowd than 50, maximum 55,000 at the venue. So, of course, there will be tall claims from the opposition. One must not forget. میں ان مقدموں کی تکمیل پر جیل میں اپنے بھائی شہباز شریف کو شاباش دیتا ہوں, دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے. لاہور کے میرے بھائی اور بہنوں, پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی, کس طرح چند جرنیلوں نے مل. اس بات سے تو آپ انکار نہیں نہ کریں گے کہ ماضی میں مینار پاکستان پر جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ اس موسم میں, یعنی کہ دسمبر کی سخت سردی میں اور پینڈیمک میں نہیں ہوئے. تو آپ اگر دیکھیں تو جو بینظیر بھٹو صاحب کا ادھر بہت بڑا جلسہ تھا وہ تھا اپریل کا مہینہ, اپریل 1986, اور پھر عمران خان صاحب کا تھا وہ تھا اکتوبر 2011. تو اکتوبر میں تو اتنی سردی نہیں ہوتی, تو یہ سردی بہت زیادہ تھی. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ PDM کے جو رہنما ہیں انہوں نے سردار ایاز صادق صاحب کے گھر پہ کچھ غیر ضروری تاخیر کی. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب اکتوبر میں گجرانوالہ میں ان کا پہلا جلسہ ہوا تھا تو اس وقت موسم کچھ ٹھیک تھا, تو وہاں پر بھی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ پبلک جو ہے اس نے آگے اسٹیڈیم بھر دیا تھا, لیکن لیڈرشپ بہت دیر سے آئی. تو میرا خیال ہے آج کا جو موسم تھا اس لحاظ سے اگر دیکھا جاتا تو اگر یہ رہنما جو ہے یہ جو انہوں نے لنچ کیا سردار ایاز صادق کے گھر پہ, وہاں پہ میٹنگ بھی تھی, اس میں اتنی زیادہ دیر نہ لگاتے کیونکہ یہ 4:30-5 بجے کے قریب پہنچے وہاں پہ, جبکہ شام ہو چکی تھی اور کافی سردی تھی. تو اگر یہ جلدی آ جاتے تو جو آس پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے وہ بھی ذرا جلدی آ جاتے, تو یہ جلسہ جلدی ہو سکتا تھا. اب ایسا لگا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ شام کو شروع ہوا اور یہ رات کو 9:30 بجے کے قریب جا کے ختم ہوا ہے. تو ٹائمنگ جو ہے میرے خیال سے وہ لیڈرشپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جو لوگ آئے اتنی دور سے بھی آئے ہیں, ایون اگر لاہور سے بھی آئے تو موسم جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہے. اور خود مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جناب میری تو کلفی جم گئی ہے یہاں پہ, تو اگر ان کی کلفی جم گئی ہے اور انہوں نے اتنی گرم جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو باقی لوگ جو ہے ان کا کیا ہوا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تھا.